أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ ولد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فتفل مسحا بالسوق والأعناق. حضرات گزشتہ مجلس میں بات یہاں پر آ کر موقوف ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک آزمائش ان کے لیے ہوئی، پھر ان کو اس بات کا خیال ہوا، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں معاف کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذلک، انہوں نے مغفرت طلب کی اور ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ فوراً اس بات کا اللہ ذکر فرما دیتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تو اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کیا ان کا مقام ہوگا۔ اللہ نے ذکر کر دیا کہ بھول ان سے ہوئی، آزمائش ہوئی اور ہم نے انہوں نے معافی مانگی، معاف کر دیا۔ ان کا مقام بہت بلند ہے اور ہمارے نزدیک ان کا بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اب کسی بھی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی طرح کی لت کشائی کرے۔ یہودیوں نے کیا، اس کا دیکھا دیکھی نصارہ نے انبیاء پر کیچڑے اچھالی۔ اس کے بعد امت مسلمہ میں بھی ایک گروہ ایسا ہوا جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، اس نے بھی انبیاء علیہ السلام کی شان میں کچھ نہ کچھ باتیں کہی کہ بالکل درست نہیں ہے کہ حضرات انبیاء کی شان میں کسی بھی طرح کی کوئی لبکشائی کرے، گستاخی کرے۔ جب صحابہ کے بارے میں اجازت نہیں تو انبیاء تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ جب صحابہ کے بارے میں اجازت نہیں ہے تو انبیاء کے بارے میں کوئی لبکشائی کرے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں یا داؤد، اے داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین میں، اپنا نائب بنایا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ، نبی کو خطاب ہے، نبی کے ذریعے سے امت کے ان افراد کے لیے سبق ہے جن کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا، کوئی منصب دیا، تو اللہ فرما رہے فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات کی اتباع مت کیجئے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ چیز یعنی نفسانی خواہشات کی اتباع آدمی کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہے، بھٹکا دیتی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ، بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اور ان لوگوں نے حساب کے دن کو بھلا رکھا ہے۔ جو لوگ حساب کے دن کو بھلا رکھے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔
اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا ہے۔ تین لفظوں میں سب آگا، زمینوں میں، آسمانوں میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان اب کوئی چیز کہیں چھوٹنے والی نہیں۔ جتنے بھی اب تحقیقات ہوں ناسا والوں کے کہ وہ سیارہ ملا ہے، وہ چیز ملی ہے، یہ چیز ملی ہے، جو بھی ملیں گے آسمان کے نیچے ملیں گے، زمین کے اوپر ملیں گے، اور تو کہیں ملیں گے نہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، تو اللہ نے باطلا بغیر کسی مطلب کے نہیں پیدا کیا ہے۔ آئے دن نئے نئے جنرل نالج کے فیوچرز میں معلومات ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی والے نے یہ چیز بنائی ہے، یہاں پر یہ نقطہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، یہاں سوراخ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، موبائل میں یہاں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے تو کیوں رکھا ہے۔ اس کی وجہ ہے اگرچہ آدمی زندگی بھر استعمال کر رہا اسے معلوم ہی نہیں اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن ہے وہ ایک چیز ہے۔ تو جب معمولی انسان ایک چیز جو ہے ایک خطرہ کوئی چیز ظاہر بنانے کو فضول سمجھتا ہے، تو اللہ نے اتنے ساری کائنات اور یہ سب کچھ بنایا ہے تو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کفر کو اپنائے ہوئے۔ کیا بات کہی اللہ نے کہا جو لوگ کفر کو اپنائے ہوئے اللہ کا انکار کر رہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے مطلب کی چیزیں اللہ نے پیدا کیا، حالانکہ بے مطلب کی پیدا نہیں کیا ہے اللہ نے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کو اپنایا ہے، دوزخ کی آگ کی جو ہے ہلاکت ہے، انہیں آگ میں ڈالا جائے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس درمیان میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے، اچھے اور برے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امام راضی نے بڑے نکتے کی بات کہی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بات شروع ہوئی تھی آخرت کے تذکرے سے سورت کے شروع میں کہ بھئی آخرت کا مسئلہ ہے، نافرمانوں کے لیے آخرت میں سزائیں ہیں، تو پھر چونکہ وہ لوگ اس بات کو انکار کر رہے تھے تو ایک لطیف پیرائے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ سنایا کہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ تمہیں نائب بنائے ہیں تو زمین میں انصاف کرنا اور جو ہے نام فیصلے مت کرنا۔ دراصل یہ بھی آخرت سے جڑی ہوئی دلیل ہے۔ جب ایک انسان کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی انصاف کرو، انصاف نہ کرنا ظلم ہے، تو اب آپ سوچو کہ یہاں دنیا میں اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں، ان کو جو ہے ان کا حساب کتاب نہ کیا جائے، ان کو جو ہے اچھوں کو بدلہ نہ دیا جائے، بروں کو سزا نہ دی جائے، تو پھر یہ انصاف نہیں ہوا۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا انصاف، اس کا حساب کتاب وہ آخرت میں ہوگا، تو آخرت کا مسئلہ طے ہے، اس میں کسی طرف کوئی شبہ نہیں ہے۔ آخرت کی طرف توجہ دلانے کے لیے درمیان میں اس واقعے کو بھی بیان کیا گیا، پھر اس واقعے کی طرف آئے۔ اب نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا بنا رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کو ایک کیٹیگری میں ہم رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ اب نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے ڈرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو فجار کی طرح، نافرمانوں کی طرح؟ یہ بھی نہیں ہے، ان کا الگ مقام ہے اور ان کی الگ سزا ہے۔ کتاب انزلنا، اللہ فرماتے ہیں یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ غور و خوض کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کریں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک،
یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا لیتدبروا تاکہ جو ہے تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس میں جو نشانیاں اللہ نے آیتوں کے جو بیان کیا ان کی طرف غور و فکر کریں، اور وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کرنے والے۔ یہ کتاب اس لیے نازل کی، قرآن میں یہ مضمون بہت جگہ آیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا اصل سبب یہ بتایا جا رہا ہے، غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور بھی بہت سی چیزیں ضمنی طور پر اس کے نیچے میں آتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ قرآن سے نصیحت حاصل۔ امت جو ہے پہلے تو قرآن کھولتی نہیں ہے، اور اگر کھولتی ہے تو قرآن مجید کو صرف تبرکاً کچھ دیر کے لیے دل کو تسلی دینے کے لیے اس لیے کھولتی ہے، نصیحت کے لیے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے نہیں کھولتی۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آدمی قرآن کھولے پڑھے تو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو نعمتیں تھی ان کا تذکرہ فرما۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا لڑکا عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پہلے گزر چکا، کئی مرتبہ گزر چکا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ذکر فرما رہے ہیں اور دو خاص واقعے بھی ذکر فرما۔ نعم العبد، بڑے بہترین بندے تھے وہ، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے والد ان کے بہترین تھے، یہ بھی بڑے بہترین بندے تھے۔ نعم العبد، اس کا اردو میں بس اتنا ہی ترجمہ ہو سکتا ہے، ورنہ نعم العبد کا جو اصل مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی بہت ہی بااخلاق، بہت ہی بلند اور بہت ہی اچھے بندے تھے۔ آخری درجے میں کسی آدمی کو کہنا ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہے تو وہاں پر نعمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نعم العبد، بڑے بہترین بندے تھے۔ اور سنیے ان کی دوسری صفت، انہ اواب، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد کی طرح ان کے اندر بھی یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کی طرف لو لگانے والے تھے۔ یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے۔ لو لگانے کا صحیح مطلب اور مفہوم تو شاید ایک کسی واقعے سے یا کسی چیز سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اردو زبان دن بدن جو ہے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ختم ہوتے چلے جا رہی ہے، اور لوگ اپنی مادری زبان کو کہتے ہوئے بھی بہت بعض حضرات شرم محسوس کرتے ہیں۔ بھئی باہر آپ استعمال کریں، ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی مادری زبان ہے، آپ کے دین سے جڑی ہوئی سب سے زیادہ چیزیں آپ کو اس زبان میں مل رہی ہے، تو اس زبان کی نگرانی اور حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اردو بولنا ایسا ہو گیا ہے جیسے بہت ہی لو کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں یا کمزور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں، غریب ہیں، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی لوگ جو ہے اردو بات کرنے کو، اردو بولنے کو، اپنے بچوں کو کہنے کو سمجھتے ہیں توہین کی بات ہے۔ لو لگانا، لو لگانے کو اس سے سمجھیے جیسے آپ حیدرآباد گئے، سالار جنگ میوزیم میں گئے۔ خیر سالار جنگ میوزیم کا قصہ تو سمجھ میں آئے نہ آئے، دوسرا جو ہر آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے اسے لیجیے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہوئے، ریل آنا ہے، ریل آنے کا ٹائم لکھا ہوا ہے 4:30 3:30 بجے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے صغیر میں کوئی کام وقت پر ہوتا نہیں، تو 3:30 بولے تو 4 بھی ہو جاتے ہیں، تو 3:30 بجے کا وقت لگا ہوا ہے، ابھی 3:30 نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3:30 ہونے کے بعد ہی وہ ٹرین آئے گی، اس سے پہلے تو آنے سے نہیں۔ 3:30 بولے تو کہ 3:30 بجے تو آئے گی، اس کے بعد آئے گی، لیکن آپ 10-15 منٹ پہلے جا کر کھڑے ہوئے ہیں،
اور آپ کی نگاہیں ریلوے اسٹیشن پہ ریل پہ لگی ہوئی ہے، پٹری پہ لگی ہوئی ہے، کانے جو ہے ریل کی آواز کو سننے میں لگی ہوئی ہے۔ اس درمیان آپ جو ہے فون پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، سامنے دوست سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، کچھ کھا بھی رہے ہیں، لیکن مستقل آپ کا دل و دماغ لگا ہوا ہے کہ ٹرین کب آئے گی، ریزرویشن ہے، پھر بھی آدمی پہلے نمبر پر کود کے اندر جانا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے میرا ریزرویشن ہے، میری ٹکٹ پکی ہے، پھر بھی آدمی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اندر داخل، سب سے پہلے بھی داخل ہوگے تو وہی سیٹ ملے گی، بعد میں داخل ہوگے تو بھی وہی ملے گی۔ آپ کا دھیان مکمل ادھر ہے، ابھی 3:30 نہیں ہوئے تب سے ہی بیچے گی، معلوم ہے 3:30 کے بعد ہی آئے گی، لیکن مسلسل آپ کا دل و دماغ ادھر ہے۔ کام سب ہو رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کھڑے ہوئے پلیٹ فارم پر چائے بھی پی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے، سامان کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل فوکس کہاں ہے آپ کا؟ ٹرین کے آنے پر ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ لو لگانا، مستقل ادھر توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں انہو اواب، سلیمان علیہ السلام بہترین بندے تو تھے ہی، لیکن وہ ہماری طرف بہت لو لگانے والے تھے۔ اس وریدہ نہیں، اب آگے ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس واقعے کی تفسیر میں اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو بے غبار تفسیر ہے اسے سمجھیے۔ پہلے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، اس جنگ میں استعمال ہونے والی چیزیں تھے گھوڑے، اور گھوڑے بھی اگر اعلیٰ نسل کے ہیں، اچھی کوالٹی کی ہیں، تو سمجھیے کہ موجودہ زمانے کی طرح وہ بڑے دور تک حملہ کرنے والے میزائل کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی لیے عربوں کے اشعار میں گھوڑوں پر بے شمار اشعار ملیں گے۔ لوگوں کو اپنے گھوڑوں سے اتنی محبت تھی کہ ان کی نسلوں کو تک یاد رکھتے تھے، یہ گھوڑے کا نام یہ ہے، اس گھوڑے کی ماں کا نام یہ تھا، اور یہ جو گھوڑا جس گھوڑی سے پیدا ہوا اس سے جو بیڑی کرائی گئی اس کا وہ نام تھا، نسلوں کو تک یاد رکھتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا، خوشگوار موقع، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو، جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، اور معائنہ کرتے ہوئے آپ نے کہا ان گھوڑوں سے جو مجھے محبت ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑی مال و دولت ہے، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں کام آنے والی چیز ہے، یعنی اللہ کے ذکر کو بڑھانے والی، اس کے مقام کو بڑھانے والی چیز ہے، اس وجہ سے مجھے ان گھوڑوں سے محبت ہے۔ گھوڑوں کو دیکھتے رہے، پھر گھوڑے آگے چلے گئے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پھر گھوڑوں کو لاؤ۔ پھر گھوڑوں کو لایا گیا تو آپ گردن پر اور ان کی پنڈلیوں پر تھپایا۔ یہ تفسیر ہے، بے غبار اور سیدھی سادی تفسیر ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اگرچہ اللہ کی نظر میں کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے، پھٹکاری ہوئی ہے، لیکن جو چیز اللہ کے ذکر کی معاون ہوتی ہے وہ چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن جو چیز اللہ کے ذکر کو کام آنے والی ہے، اللہ کی یاد دلانے والی ہے، وہ چیزیں بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ ایک تو یہ تفسیر ہوئی۔ دوسری تفسیر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ عصر کا وقت نکل گیا اور سورج ڈوب گیا۔ پھر ان کو اچانک یاد آیا کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ اس دنیا کی محبت نے، ان چیزوں نے اللہ کے ذکر سے مجھے
غافل کر دیا تو آپ نے توبہ اور استغفار کے لیے ان گھوڑوں کو پھر واپس بلا کر، پہلے زمانے میں گھوڑوں کا گوشت بھی جائز تھا، ابھی بھی ازبکستان میں بعض ائمہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت جائز ہے۔ گھوڑے کو حرام اس لیے کہا گیا، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ جہاد میں آنے والی چیز تھی، اب اگر گھوڑے کو حلال کر دیے تو لوگ جو ہے کوئی گھوڑا زمین پر چھوڑیں گے نہیں، سب کو ذبح کر کر کے کھا جائیں گے، اس لیے احتراماً اسے جو ہے روکا گیا تھا۔ اب چونکہ گھوڑے جہاد میں تو ان کا کوئی کام نہیں ہے، تو ازبکستان جو مسلمانوں کا بڑا ملک ہے، رشیا کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شہر ہے، کیپٹل اور ان کی مزار ہے، بہت بڑا ملک ہے مسلمانوں کا، تو ازبکستان میں آج بھی اعلیٰ درجے کی جو دعوت ہوتی ہے اس میں اگر گھوڑے کا گوشت رکھا جائے تو سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑی اکرام ہوا ہمارا کہ بھی ہمیں گھوڑے کی ڈش کھلائی گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت نکل گیا، عبادت کا وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا، یہ وقت ختم ہو گیا، آپ نے گھوڑوں کو جو ہے بلا کر ان کو تلوار سے ذبح کر کے پورا صدقہ کر دیا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اب اس پر سوال ہوگا کہ بھی گھوڑوں کو کیوں ذبح کر دیا، کہ بھئی ذبح کرنا اور اس کا گوشت ان کی شریعت میں جائز تھا، چونکہ بھول ہو گئی تھی تو اب اللہ سے معافی کے لیے صدقہ کر دیا، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، لیکن پہلی تفسیر جو میں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ گھوڑوں کی جو محبت ہے وہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے، تو آپ محبت سے اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اِذْ وُلِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ، وہ خوشگوار موقع بھی یاد کرنے کا ہے کہ جب شام کے وقت ان کے سامنے خوبرو اور اصیل گھوڑوں کو پیش کیا گیا، قیمتی اور خوبرو اور اصیل گھوڑوں کو پیش کیا گیا، فقال، پس سلیمان علیہ السلام نے کہا انی احببت حب الخیر، بے شک میں محبت کرتا ہوں ان چیزوں سے، اس دنیا کے یعنی گھوڑوں سے وغیرہ سے، ان ذکر ربی، میرے رب کو یاد کرنے کی وجہ سے، ان سے مسلمانوں کے لیے طاقت ہوتی ہے، جہاد میں کام آتا ہے، اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس سے محبت کی ہے، ورنہ دنیا کی ایک چیز ہے اس لیے مجھے محبت نہیں، یہ اللہ کے کام میں معاون ہوتے ہیں اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حتیٰ تبارک بالحجاب، یہاں تک کہ وہ آؤٹ میں چلے گئے، یعنی دیکھتے دکھاتے وہ گھوڑے آگے چلے گئے، ردوہا علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لوٹاؤ ان کو دوبارہ، فتفق مسحا بالسوق، پس آپ نے چھوا ان کی گردنوں کو اور پنڈلیوں، اسے تھپ تھپاتے ہیں، اس طرح تھپ تھپایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اب دوسرا واقعہ سنیے، اس واقعے کے ضمن میں بھی بہت سی چیزیں تفسیر کی کتابوں میں، اسرائیلی روایتوں میں بھری پڑی ہے، چونکہ یہودی بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر سے زیادہ ایک بادشاہ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور جب بادشاہ کی صورت میں دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں اس طرح کی اونٹ پتان کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن نے کیا کہا پہلے اسے سن لیجئے، ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کی تفسیر میں جو چیزیں انہوں نے بےہودہ ذکر کی ہے ان میں سے ایک آدھ کو ذکر کرتا ہوں، اور جو حقیقی اس کے مفہوم ہے پھر اسے بتاتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور تحقیق کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈالا ہم نے ان کی کرسی پر ایک دھڑ کو لا کر ڈالا، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب اس کی ضد میں اسرائیلیوں نے کیا باتیں کہی ہے اسے سنیے۔ اسرائیلیوں نے یہ کہا بائبل وغیرہ میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت جنات پر بھی تھی، تو ایک جن نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہیں قید کر دیا،
پھر جنات کو تو ہر آدمی کی شکل اختیار کرنے کی طاقت ہے، وہ خود سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے کرسی پر بیٹھا رہتا تھا اور فیصلے کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس قید سے نجات دی، پھر آپ اپنی جگہ آئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بادشاہ تھے، بڑے پاورفل آدمی تھے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوں کو پکڑ کر قید کر دیا۔ ان لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں بہت سے ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ بعض مرتبہ ایک آدمی کسی کی تعریف میں بات کرتے کرتے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسے کہاں تک جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑی تعریف کرتے یہودی، تعریف اتنی کرتے ہیں، انہوں نے قصہ لکھا، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، مان لیا بھی، بہت طاقتور تھے، وہ بھی مان لیا، سب سے طاقتور تھے، وہ بھی مان لیا۔ اب آگے اپنی جھوٹ میں اور ذرا ترکہ ڈالنے کے لیے یہودیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات کی، اتنے طاقتور تھے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام جہاں رہتے تھے کنعان وغیرہ میں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ اور داؤد علیہ السلام کے درمیان میں مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد اتنے طاقتور تھے، نعوذ باللہ اللہ کو بھی بچا دیا۔ تعریف کر رہے ہو یا جس ذات کی تم جو ہے جن کے طرف سے نبی بنائے ہوئے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، تو اسی طرح ان یہودیوں نے کہا کہ ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ بھی صحیح تھی۔ اور دوسرا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ کمزور ہو گئے، تو کرسی پر جو بیٹھے رہتے تھے تو جیسا ایسا تھا کہ بے روح بغیر طاقت کے بیٹھے ہوئے، اسے قرآن نے ذکر کیا کہ بھی ایک دھڑ لا کر ڈال دیا گیا، پھر اللہ نے انہیں صحت دی، تندرستی دی۔ یہ بھی ٹھیک۔ اصل قصہ کیا ہے اسے سنیے۔ بخاری میں ایک روایت ہے اور وہ روایت کسی حد تک اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے اور سمجھانے میں ساتھ دیتی ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ سپاہیوں کو جمع کر کے کہا کہ بھی فلاں جگہ جانا ہے، سرکشی بڑھ گئی ہے جہاد کرنے کے لیے۔ اب جو سامنے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً لبیک نہیں کہا، نیچے اوپر کرتے رہے، سوچ بچار کرتے رہے، ٹال مٹول کرتے رہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصے سے اٹھے کہ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں میری جتنی بھی گھر والیاں ہیں، انبیاء اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی انبیاء کی بہت سے بیویاں تھیں، میں ان سے قریب ہوں گا، اللہ اس کے بدلے میں جو مجھے لڑکی عطا فرمائیں گے میں صرف انہی کو لے کر جہاد کروں گا۔ غصے میں تھے تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ قریب میں جو آدمی ان کے تھے انہوں نے یاد بھی دلایا کہ حضرت انشاءاللہ آپ نے نہیں بولا ہے، تو چونکہ بہت غصے میں تھے، شدید ناراضگی میں تھے، انشاءاللہ نہیں کریں۔ اس کے بعد کئی بیویاں تھیں، سب سے ملاقات ہوئی، لیکن انشاءاللہ نہیں کہے تھے، تو کسی بھی بیوی سے نہیں، ایک بیوی سے بیٹا ہوا، وہ بھی مردہ پیدا ہوا، تو وہ دائیہ نے لا کر کرسی پہ رکھا اور دیا، کہا کہ بس یہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنے قصور کی معافی مانگی، ثم اناب، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس واقعے کو اس آیت میں بتا رہے ہیں، بتانے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام بڑے پیارے بندے تھے، بڑے اللہ کی طرف لوگ لگانے والے تھے۔ تو یہ تفسیر اس حدیث
سے لے کر اس واقعے کو، اس حدیث کو لے کر اس آیت سے جوڑیں گے تو بے غبار تفسیر سامنے آتی ہے۔ ہمیں اسرائیلی روایتوں کی، ان یہودیوں کی بے پر کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات بار بار لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے جس واقعے کو جتنا رکھا ہے اتنا ہی رکھا جائے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اس میں ہیچ پیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، امت کے افراد کو بہت عجیب و غریب کہانیاں سننے کی ایران سے پرانی لت پڑی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل وغیرہ، ٹی وی وغیرہ نہیں تھے، جو تھا وہ قصے کہانیاں تھے۔ اور ایران سے اس طرح کی چیزیں ہمارے ملکوں میں بھی آ گئی کہ آدمی کو جو ہے وقت پاس کرنے کے لیے ایسے ایسے قصے، ایسی چیزیں سنائی جائیں کہ بھئی اس کی تھکان بھی دور ہو جائے، خوش بھی ہو جائے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا، ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کروا دیا کہ جو مجھے قصے کہانیاں سنا کر تھکائے گا میں اسے منہ مانگے انعام دوں گا۔ ہر آدمی روز رات میں آتا، قصے کہانیاں ضرور کرتا۔ کتنی دیر تک سنائے گا؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، قصے ختم۔ تو بادشاہ بولتا میں تو تھکا ہی نہیں، اور وہ چلا جاتا۔ دوسرے دن پھر ایک نیا آدمی آتا، وہ بھی رات بھر مجھ سے سنا۔ اس وقت کو بولتا میں تو تھکا نہیں، اور کوئی ہو تو بتاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آخر میں ایک آدمی نے کہا کہ بادشاہ میں تھکا نہیں۔ بادشاہ نے کہا بلا لو اسے بھی۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، قصہ تو سناؤں گا، ایک گزارش یہ ہے کہ مجھے قصہ سناتے ہوئے آپ کو درمیان میں ٹوکا دینا ضروری ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ صرف گھوڑوں کی طرف بیٹھے بولتے رہتے، پتا چلا کہ آپ سو گئے، میں قصہ سنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک زمانے کی بات ہے، ایک بڑے شکاری نے ایک جنگل میں پرندوں کے، تیتر یا چھوٹے پرندے، تیتر بٹیر، ان کے شکار کے لیے نکلا۔ بادشاہ نے کہا پھر؟ کہا بہت بڑی جال لے کے پہنچا۔ کہا پھر؟ جال بچھایا اور اس میں دانے وانے ڈالا، بہت سے چڑیاں آ گئی۔ پھر ایک دم اس نے اجالا کھینچا تو اس میں بہت سی چڑیاں چھپ گئی۔ قصے میں دلچسپی آ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا پھر؟ اس نے کہا ایک چڑی نے جو ہے 2-3 چڑیوں نے مل کر اس جالے کی تاغے کو آہستہ آہستہ کر کے کاٹ دیا۔ کہا پھر؟ ایک چڑی اس میں سے اڑی پھر بول۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا پھر سے ایک چڑی۔ یہ پھر بولتا بادشاہ، وہ پھر بولتا، صرف زبان دیر کا فرق ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بادشاہ پہلے پوری چڑیوں کو تو بجانے دو، قصہ تو آگے بتاؤں گا۔ ابھی رات بھر پھر کہتا ہوں، کہتا پھر سے بول نہیں، پھر وہ پھر۔ بادشاہ نے 2-4 گھنٹے کے بعد کہا بھائی میں تھک گیا۔ اس نے کہا منہ مانگے انعام دی، منہ مانگے انعام دی۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کہیں کوئی واقعہ قرآن میں تفصیل سے ذکر کیا، تفصیل بتا دو، مختصر ذکر کیا، مختصر بتا دو۔ ایسی چیزیں کہ اس قصے میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہمیں اسرائیلی یہودیوں کی روایتیں لینا پڑے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ فَتَنَّا، تحقیق کہ ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو۔ آزمائش ہوئی، کیسے آزمائش ہوئی، کیا ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي، اور ہم نے ان کی کرسی پر ڈال دیا ایک جسد کو، یعنی بے جان کو ان کے کرسی پر ڈال دیا۔ اللہ نے کہا ثُمَّ أَنَا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد آیا کہ میرے سے کچھ آزمائش ہوئی ہے، اس میں شاید پورا نہیں ہوا ہوں، انا اللہ کی طرف رجوع ہوئی۔ یہ اصل جملہ کہ دیکھو انبیاء کی یہ صفت ہے، انبیاء کی یہ خوبی ہے، انبیاء کی یہ شان ہے، انبیاء کا یہ مقام ہے۔ ہر نبی کے بارے میں تذکیروں میں اللہ نے ذکر کیا، کوئی بات ہوئی وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لوگوں تم بھی انبیاء کا نام لینے والے ہو، تم بھی کچھ آنے والے ہو، تم بھی ان کا جو ہے ذکر کرتے ہو اچھائی سے، تو ان کی صفت
ہے، سردیوں کی راتیں بڑی لمبی راتیں ہیں، اور رات مرتبہ آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے، نیند نہیں آتی، پھر عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط آ رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے سبحانہ، فوراً اللہ کی طرف وہی بستری پہ جو ہے استغفار پڑھ لو، اور دوسری چیزیں جو اس موقع پر پوری ہو سکتی ہوں پڑھ لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ دعا صحت کی گزارش کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے مصلی بھی کچھ دنوں سے کمزور ہیں، مسجد آنا چاہتے ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستقرہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی